بسم یہوے یا قوی و رحمان الرحیم. یا قویو دا المائٹی، اے قوت والے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. تمام تعریف و توصیف، تمجید و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خلاق عالم، خالق کائنات، جو سب سے زیادہ قوی، جو سب سے زیادہ طاقتور، جنہوں نے بغیر کسی کے مشورے سے، کسی کے تعاون سے، صرف لفظ کن فیکون کے ذریعہ پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو خلق فرمائی. اور وہی ہے جو انس و جاں کا خالق اور کون و مکان کا مالک، ہر آن ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ہم انہی کے حضور دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم کہ حضور شکر کرتے ہیں کہ آج ہمیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کیا، نئی زندگی عطا کی. شکر کرتے ہیں اس رب العالمین کا. اور آپ حقیق عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزم، اسماء الحسنہ یہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج جس اسم کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے یا قویو. مظہر صفات خداوندی میں یا قوی کہ اس جیسا کوئی طاقت والا نہیں، کوئی قوت والا نہیں، اے بڑی طاقت والے. قرآن شریف میں یا قوی 10 مقام پر اور کتاب مقدس میں 27 مقام پر ہے. قرآن شریف سے جو آیت ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں وہ ہے پارہ 27 سورہ حدید اور آیت نمبر 25، اور ترجمہ ہے فتح محمد جالندھی صاحب کے سے لیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا. یعنی جو بھی پیغمبر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کوئی نہ کوئی کھلی ہوئی نشانیاں دی اور ان پر کتابیں نازل کی. یعنی جیسے ضرورت پڑی تو سب سے پہلی کتاب جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، انہیں توریت شریف عطا کی تھی. اور اس کے بعد اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. یعنی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انبیاء مرسلین جو تھے وہ سب انصاف طلب تھے، وہ عدل کیا کرتے تھے. اور خدا چونکہ عادل ہے وہ بھی عدل پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے بلکہ ہر آن عدل قائم رہے، انصاف ہوتے رہے. اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ یعنی جنگ کے لحاظ سے زور آور ہے. ظاہر سی بات ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ رب العالمین کے خلق کرتا ہے. انسان کو جیسے جیسے عقل و شعور آیا اس نے اس تحقیق کی اور اس کے دیے ہوئے معدنیات سے استفادہ کیا. تو لوہا کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور لوگوں کے لیے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے، کیا فائدہ لوگوں کے لیے؟ آج لوہا نہ ہوتا تو آج بڑی بڑی عمارتیں، یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہیں، یہ پلازاز بن رہے ہیں، یہ جو محلات بن رہے ہیں آج، یعنی کئی منزلہ 25 30 40 50 منزلے سے زیادہ بلند والا مکانات، یہ تمام کے تمام لوہے کی بدولت سے بنائی جا رہی ہیں. اور عزیزو اس لیے کہ جو لوگ، ایک اور سب سے اہم بات جو پروردگار عالم کے اس الفاظ سے کہ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر اندیکھے ایمان لاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس زمانے میں انبیاء اکرام آئے، رسول آئے، لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ انکار کرتے رہے. بعضوں قتل کیا، بعضوں کو
سنسار کیا، بعضوں کو اذیت پہنچائی، لیکن رب العالمین کہتا ہے جب وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ رب العالمین کو اور ان کے نبی پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. کیا خدا کو مدد کی ضرورت ہے؟ رسول کو مدد کی ضرورت ہے؟ کیسے کر کے کر سکتے ہیں مدد رسول کی؟ اور پھر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، بے شک اللہ زور آور اور غالب ہے. ایضا ہم غور کرتے ہیں کہ لفظ قوی، طاقت والا یا طاقت، قوت، یہ کتنی طرح کے ہیں اور یہ کس کس زبان میں؟ یہ عربی میں بھی، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی مستعمل ہے، اور یہ مؤنث کے طور پر زیادہ استعمال ہوا ہے. طاقت ہے، قوت. فیروز اللغات صفحہ 664 اور 665 میں کچھ چیز ہم آپ کی خدمت پیش کریں قوی سے متعلق، کہ قوی طاقت، قوت، زور، توانائی، سہارا، مدد کرنا، کمک، اعانت یا سلطنت، دولت اور ریاست کو بھی کہا جاتا ہے. یہ قوی ہے. پھر دیکھتے ہیں قوت کے، قوی کے معنی قوت. اب قوت کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں؟ ایک قوت ہے اخذ کرنے کی قوت، دل کی قوت، یعنی دل اخذ کرنے کے لیے صلاحیت ہے کہ نہیں، اس کا حاصل کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کی قوت ہے کہ نہیں. ایک شخص ہے وہ سمجھ ہی اس کی بہت مختصر ہے یا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اب ظاہر سی بات ہے جو بیچارہ دماغی توازن کھو گیا تھا، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے جب تک اس کو علاج نہ کر لیں؟ علاج کے بعد ہی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ایک ہے قوت ارادی، ول پاور کہا جاتا ہے، جسے انسان اپنی قوت سے، پکا ارادہ سے جس کام کرنا چاہے گا، ہر وہ کام جو فلاح انسانی کے لیے ہو وہ انجام دے سکتا ہے. قوت بازو عموماً یہ بھائی کے بھی کہا جاتا ہے کتابی زبان میں، اور بازو کی قوت کو بھی کہا جاتا ہے. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، مسلز بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہت طاقت ہے بازو میں اس کے. یہ پہلوان وغیرہ جو ہوتے ہیں یا باکسر ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پریکٹس کروائی جاتی تاکہ بازو میں قوت، ہاتھوں میں قوت آئے تو وہ اپنا فن کا مظاہرہ صحیح طرح سے کر سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں قوت جسمانی، یعنی جسمانی قوت. انسان کے بدن میں جو قوت ہوتی ہے، قوت دافعہ، باہر سے نکلنے، دفع کرنے والی قوت. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر دفع کی بھی قوت ہو. پھر قوت حافظہ، کچھ لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، ان کو معجون دی جاتی ہے یونانی دواؤں سے تیار کر کے، تو معجون کے ذریعہ اس کے ذہن کو قوت عطا کی جاتی ہے. اب بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، بہت سارے میڈیسن تیار ہو رہے ہیں جدید دور میں بھی، اور اس لیے تاکہ یادداشت برقرار، یادداشت قائم ہے. یادداشت کے بھی کئی قسمیں، یہ ہم الگ پھر کسی اس میں کہیں گے. پھر قوت بشری، یعنی انسانی قوت. اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی قوت جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں. یہ 5 قسم ہے: دیکھنے، سوننے، چکھنے، بولنے اور گرفت کرنے کی قوت. تو قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، یعنی بینائی، بصارت اور آنکھ کی روشنی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر قوت ذائقہ، حس، یعنی کسی چیز کو مزہ یا ذائقہ چکھنے میں ہوتا ہے کہ ہاں اس کے زبان کا ذائقہ کیسا ہے. اور قوت سامعہ، سونگنے کی قوت. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے نزلے کی وجہ سے انہیں سونگنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو دوا دی جاتی تاکہ ناک کی ہڈی یا گوشت جو بڑھ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ سونگ بھی سکے. اور نزلہ جو ہوتا ہے اسی بیس پر ہوتا ہے، تو اس میں ناک کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، علاج کی جاتی ہے. قوت شامعہ، سونگنے کی قوت. قوت سامعہ یہ سننے کی قوت، اور قوت شامعہ سونگنے کی قوت. ایک قوت لامسہ ہوتا ہے، لمس کرنے، چھونے، مس کرنے، پکڑنے کی قوت. بچپن میں نہیں ہوتی، جیسے کسی کو اگر فالج کے ہو جائے تو اس کے بھی پکڑنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو دوائی دے کر کے، علاج کر کے اس کو قوت کے قابل بنایا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں قوی 2 قسم کے ہیں، یعنی ہے تو 4 لیکن ہم 2 کے پیش کرتے ہیں. ایک قوی ہے کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک قوت والا ہے. دوسرا ہے کہ قوی جو ہے طاقتور تو ہے، کیا وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک سچائی قوت، یعنی ایک ہے سچائی والا قوی، ایک ہے جھوٹا قوی. اب یہ دونوں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن سچا جو ہے، جو قوی سچا ہوتا ہے، جو خدا کے بارگاہ کو جانتا ہے، جو علم ایمان والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. سچے نبی آئے، وہ سارے ایمان والے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے اور اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے. وہ سب کے سب سچے تھے، اور ان میں خدا کے کلام میں وہ کبھی کسی چیز کو اپنی طرف سے امینڈمنٹ نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، اس میں شامل نہیں کرتے تھے. یعنی کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش نہیں کرتے تھے. جیسے اللہ رب العالمین جو پیغام دیتا تھا ویسے وہ کہتے تھے. اور دوسرا ہے جھوٹا نبی. یہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کرتے ہیں. اور ہر زمانے میں جھوٹے نبی آئے، پہلے بھی آئے، یہ ہم آگے چل کر پھر کہیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوی جو ہے ایک اور ہے قوت رکھنے والی کی 2 قسم میں.
ایک ہے قوی مقدس، ایک قوی غیر مقدس۔ قوی مقدس وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رب العالمین کسی سے کلام کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے گفتگو کیا کرتے تھے رب العالمین، اور وہ جب تک ان کے اندر وہ قوت قوی مقدس تھی وہ کلام کرتے تھے، اور اسی پاک کلام کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ سے ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور لیکن جب غیر مقدس قوی آ گئے اس کے اندر، یعنی ناپاک قوی آ گئی، ناپاک طاقت آ گئی، اور وہ اس کے زیر اثر ہو گئے، حکم عدولی ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے ترک اولا ہوا، یعنی اللہ کے حکم سے پھر وہ ان کو وہاں باغ عدن سے نکال دیا گیا، جناب حضرت آدم اور حوا کو بھی اور ابلیس کو بھی۔ ابلیس سانپ کی شکل میں پہنچا تھا۔ یہ سارے واقعے ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ جب انسان یعنی باغ عدن سے نکلا تو کیا ہوا، کیوں نکالا؟ اس لیے کہ اس سے وہ رابطہ منقطع ہو گیا، وہ خدائے وحدہ لا شریک کا وہ رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو چکا تھا۔ تو خدا نے جنت سے ان کو نکالتے ہوئے یہ کہا کہ اب ہم تمہیں ایک قوی مقدس بھیجیں گے تمہارے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہوگا وہ، جب وقت آئے گا، اور اسے ہم اپنے انبیاء جس کو ہم چنیں گے اس انبیاء سے اس کا تعارف بھی کراتے رہیں گے۔ کبھی ہم اسے دائنا ہاتھ کہیں گے، کبھی سلامتی کا شہزادہ کہہ کے، اور کبھی کہتا ہے کہ سردار الملائکہ کے طور پر، کبھی اسے تعارف کروایا کلمت اللہ اور روح اللہ کہہ کے۔ اب آپ اس ہستی کے بارے میں جس میں قرآن اور چاروں کتابیں جو ہیں وہ گواہ ہیں، اس کلام میں ہے وہ کلمت اللہ روح اللہ کون ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوی جو انسان کے اندر قوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب انسان تو کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی طاقت اس کے پاس آنی چاہیے۔ یہ ہم تھوڑی سی اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے، بتائیں گے ہاں وہ قوی کیا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قوی کا ہماری زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر قوی نہیں ہو تو انسان ہر جگہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، کمزور کو ہر کوئی دبا دیتا ہے۔ لیکن قوی بھی پھر دو قسم کی، ایک جسمانی ہے، ایک روحانی قوی۔ روحانی قوی ہے کہ نہیں؟ روحانی قوی آنے سے اس کو روح میں بالغی آئے گی۔ علم معرفت رکھنے والے وہ حضرات جو سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، قلندری وغیرہ سلسلے ہیں، 4 قدم 14 خانوادے کہلاتے ہیں، ان کی ہاں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ یہ اسم کو اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو، اس اسم کو اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو، اور قلند سلسلہ میں یہ سوچ کو بتایا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ وہ سوچ کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت کم ایسے ہیں کہ کیا خدا اس اسم سے رٹنے سے، بار بار وہ کرنے سے وہ چیز آ جائے گی ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ایمان کا آنا ضروری ہے۔ اب معرفت الہی تو ہے، اب جس طرح کے معرفت الہی کے بارے میں حضرت علامہ سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب علامہ صاحب خداوند متعال انہیں اپنے جواہر رحمت میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے، وہ کتنی قیمتی بات کہنے جا رہے ہیں۔ ان کا مطالعہ کتاب مقدس سے رہا ضرور ہوگا، جب بھی انہوں نے کہا کہ کبھی آئی حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، تو اس کا مطلب ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے کتاب مقدس کا صحیح معنی مطالعہ، یعنی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جہاں انہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں انسان ہونے کے ناطے بہت سی کمزوری رہ جاتی، کمی رہ جاتی ہے۔ کل کوئی نہیں ہے، صرف ایک ذات کے۔ تو جب علامہ نے یہ کہا کہ کبھی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں، تو کیا علامہ صاحب نے اس حقیقت منتظر کو نہیں دیکھا؟ آج بھی منتظر ہیں، اور ساری دنیا اس کے منتظر ہے۔ وہ دوبارہ آنے والی ہستی ہے، اور وہ جناب یسوع مسیح سلام علیہ ہی کے بارے میں ہے کہ کیا وہ لباس میں نہیں آئے۔ یہی ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے اس گفتگو سے، اس شعر سے، کہ انہوں نے جو فرمایا، اور یہ ہم نئے عہد نامہ اور اس کے جو سورہ ہے وہ ہے فلپیون، اور اس کی دوسرے رکوع کی ہم 5 سے 11 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنی چیز کو نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔
اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے اسے بھی بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ استثنا کی کتاب 26 باب کی 6 آیت۔ خداوند فرمایا کہ اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یقیناً اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو وہاں سے نکال لائے تو کون نکال سکتا ہے تھا سوائے اس رب العالمین کے جو سب زیادہ قوی ہے، اسی نے ان کو وہاں سے نکالا ہے۔ پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب، اس کی 4 باب کی 24ویں آیت میں ہے کہ تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی ہے۔ یعنی کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اسی لیے حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی قوی نہیں ہے۔ اصل مالک، اصل حاکم وہ رب العالمین ہے۔ جب تک یہ ذہن میں نہیں آئے گی بات، اس وقت تک انسان کمزور انسان پر حکومت کرتا رہے گا اور اسے کمزوروں کو دباتا رہے گا، عدل نہیں کر پائے گا۔ اور خدا عادل ہے، اسی لیے وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے۔ اور آئیے ہم چلتے ہیں زبور شریف، اس کے 24ویں باب کی 8ویں آیت میں۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے۔ یہ سارے القابات ہیں۔ جلال کا بادشاہ، خدا سے بڑھ کر کوئی جلال نہیں، اس کی بادشاہی جو کسی کی جلال نہیں ہے۔ یہ کب کی بات ہے کہ یہ کتاب یشوع نبی کا جو صحیفہ ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کی شاگردی میں رہے اور خدا نے انہیں بھی نبوت عطا کی تھی۔ ان کے ساتھ رہنے کے اندر ان کے اندر 2 خوبی پیدا ہو گئی، 2 خوبی اللہ نے دی۔ ایک تو نبوت دی تھی ان کو، یہ نبی تھے یہ، دوسرے ان کو جنگی مہارت بہت تھی۔ تو یہ دونوں محاذ میں روحانی اور روحانی کمانڈر بھی تھے اور جنگی کمانڈر بھی تھے، دونوں 2 کمانڈ ان کے پاس تھی۔ اسی لیے ان کو جناب یسوع کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں کو آپ نے چیلنج کیا کہ دیکھو، نہ صرف فلسطین کو فتح کریں بلکہ خداوند کی پیروی کریں۔ ہر زمانے میں لوگ خدا کی پیروی نہیں بلکہ بتوں کی پیروی کرتے تھے، لیکن یشوع جو تھے علیہ السلام نے کہ ان کے صحیفے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو نصف ہے وہ ہے معود ملک کو فتح کرنے کے لیے وہ تمام چیز بیان کی گئی کہ کیسے فتح کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور دوسرے نصف حصے میں ہے کہ وہ 12 قبائل اس ملک میں کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ یہ تمام پلاننگ، تمام چیز پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس میں بالکل ترتیب وار ہر چیز پیش کیا۔ بے ترتیب کا خدا نہیں ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے۔ اس لیے اس کے کلام میں ترتیب بار بار ہم دیکھتے ہیں، کہیں بھی سے بھی پڑھتے ہیں، ترتیب تسلسل پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم پھر یہ جو واقعہ ہم نے پیش کیا تھا تو دریائے اردن کے عبور کیا تھا، جب پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ مصر سے خروج کے وقت اب یہ تقریباً 40 سال میں 5 دن باقی رہ گئے تھے جب بھی سفر کر رہے تھے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا تھا، اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی سرفراز کیا، کیونکہ خدا قوی ہے اور اپنے لوگوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ قوی دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور آیت کی جانب چلتے ہیں، اور وہ ہے زبور شریف، زبور 89 آیت نمبر 13۔ اس آیت میں ہے کہ تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی ہے اور تیرا داہنا ہاتھ بلند۔ ہم نے کہا کہ کہیں اس کو داہنا ہاتھ کہیں قوی، کہیں مختلف انداز میں تعارف کروایا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ خداوند قدرت والا ہے، جاہ و جلال والا ہے خدا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے قوی ہاتھ سے تخلیقی کام ہوئے ہیں۔ جتنے بھی قوی کام ہوئے تو سارے سب قوی انداز میں فرمایا، اور سب حقیقی وہ خالق و مالک ہے، اسی نے کیے۔ اس کے بازو قدرت ہے اور اس کا ہاتھ قوی، اس لیے کہ داہنا ہاتھ ایک تشبیہ کے طور پر، علامت کے طور پر دیا جاتا ہے کہ زور آور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زبور 136 کی پہلی آیت اور پھر 10 اور 12 آیت۔ خداوند کا شکر کرو، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اس زبور 136 میں تقریباً 27 مقام پر
شکر کرو کا لفظ ہے کہ خدا ان کا شکر ہو کر کے اس کی شفقت ابدی ہے. خدا کوئی قہر والا خدا نہیں ہے بلکہ وہ ابدی خدا ہے، ابدی شفقت عطا کرتا ہے. وہ قہر میں دھیما اور شفقت میں ابدی غنی ہے. آئیے 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اسی نے جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لیا اس کی شفقت ابدی ہے. قوی ہاتھ اور بلند بازو ہے اس کی شفقت ابدی ہے. خدا ہی ہے جو ہر چیز میں قوی ہے، اس سے بڑھ کر قوی نہیں ہو سکتا. عزیزم، ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے علیم قادر مطلق جو ہے وہ نجات دہندہ بھی ہے، اور اس نے زبور 36 میں اس لیے کہ اپنی قوم مصریوں کو ظلم سے چھڑا لایا اور اس نے مصریوں کے پہلوٹوں کو مارا. یہ ہم اگر آپ اس سے پہلے کی اگر وہ سن چکے ہوں گے ہماری گفتگو، تو اس میں ہم نے پوری تفصیل فرعون کے زمانے کی ساری باتیں ہم نے بڑے مختصر کی لیکن تفصیلاً تھی، وہ جامع انداز میں ہم نے پیش کی تھی. اسے آپ ضرور دیکھیں گے، ہاں کس طریقے سے اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور خدا کیسے کرتا تھا. پھر جب بحر القلزم سے 2 حصوں میں پانی کو تقسیم کیا، وہاں سے انہیں نکالا اس کے راستے، تو بنی اسرائیل حفاظت سے گزر گئے. لیکن جب پانی اپنی جگہ واپس آیا تو فرعون اور سارے کے سارے ڈوب گئے تھے. وہ شفقت بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے روا رکھی، اس لیے وہ خدا بنی اسرائیل کو پسند کرتا تھا. خدا بنی اسرائیل کا خدا ہے. اور یرمیہ نبی نے کہا تھا کیونکہ تم اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نشانیوں اور عجائبات اور قوی ہاتھ بلند اور ہیبت سے نکال کر لایا تھا، تو وہ خدا کا شکر کرتے ہیں. ہم نیا عہد نامہ اور اس کے پہلا پطرس کی 5ویں باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، پس خدا کے ہاتھ قوی نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان سربلند ہو، انسان کے اندر وہ بات پائی جائے جو خدا چاہتا ہے اس کی بات ہو. انسان اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے کلام کے بابت کام کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 18 باب کی 8 آیت میں ہے کہ اس لیے ان پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی. خدا کے 3 طرح کے کام کیے خدا نے، 3 مراحل میں کام کیے. ایک ماضی میں جو کر چکا ہے، کائنات کو خلق کرنا، پھر اس میں تمام مخلوق کو آباد کرنا ہوتا ہے. پھر موجودہ زمانہ یعنی حال میں خدا کیا کر رہا ہے. پھر مستقبل آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مکاشفہ جو ہے یہ آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی باتیں، فیوچر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس لیے ان پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال یعنی قحط سالی، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ ان کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے، اس کا ہاتھ قوی ہے. اور ہم آخری پھر مرحلے میں آ گئے، اور یہ مکاشفہ 20ویں باب کی ہم 7 آیت سے لے کر 21ویں باب کی ہم 8 آیت تک تلاوت کریں گے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کے ریت کے برابر ہوگا. وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کا لشکر گاہ اور عزیز شہر کے چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. یعنی خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا. اب آسمان سے کیسے بجلی کڑکے گی، کیا ہوگا، یہ خدا اس زمانے میں بتائے گا. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. اور جب آخری عدالت ہوگی، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس میں بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. یعنی کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں یعنی نامہ اعمال. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا. یعنی جو لوگ سمندر میں مر گئے تو کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، سمندر بھی ان تمام مردوں کو گل دے گی. جس طرح کے فرعون کے لاش تو باہر آ گئے لیکن باقی لوگ کہاں گئے؟ اسی طرح بہت سے لوگ جو سمندر میں غرق ہو گئے، مر گئے، وہاں پر موت ہو گئی، تو ان کے لاش کو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق
اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ 15ویں آیت میں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے کہ انسان کا نام وہ حیات کی کتاب میں آنا چاہیے۔ کتاب حیات میں اس کا نام اگر نہیں ہے تو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جس کو عام زبان میں جہنم، دوزخ یا نار سقر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھیں اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس یعنی نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کے مانند تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خدا کے حضور ایسے رہے، بہت پابند ہو کر کے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ اس کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ کون پوچھے گا ان کے آنسوؤں کو؟ کہ جنہوں نے آنسوؤں بہائے تھے اس کے لیے خوشی ہوگی، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، یہ پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں نے سب چیزوں کو نیا بنا دیا۔ تخت پر کون بیٹھا ہے؟ آج بھی وہ آسمان پر ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ جناب یسوع مسیح، خدا کے داہنے طرف۔ اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھ سے، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ ابتدا ہے یا انتہا ہے، لیکن جناب مسیح نے کہا کہ میں ہی الفا ہوں اور میں ہی اومیگا ہوں، یعنی میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہوگی۔ ایک تو موت دنیا میں ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ابدالآباد زندگی کی موت ہوگی، عزیزو، وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آل کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے دوست احباب کو بچانا ہے، اپنے پڑوسی کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر، اپنے ملک کے، بلکہ کیا کہا کہ تم تمام غیر قوموں میں جا کر منادی کرو۔ عزیزو، جب آپ گفتگو سن رہے ہوئے آپ غور ضرور کریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ ہم اختتام پر اسکرین پر آپ کے فون نمبر ہوں گے، آپ کے لیے اسکائپ ہوگی، ویب سائٹ ہوں گے، آپ کو جو سہولت ہو آپ ہمیں SMS کریں، میل کریں، فون کریں، ہم آپ کی خدمت میں جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے خوشی کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ضرور کہ آپ کتاب مقدس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ بلا جھجک ہمیں ای میل کر دیجیے، SMS کر دیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آئندہ نشست کے لیے پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔